أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہم نے گزشتہ خطبے میں صحابی جلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کا، ان کی زندگی، ان کی مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے انہوں نے شب و روز گزارے، اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا. آج کے خطبے میں مزید کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صحابی جلیل کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ کے ایک صحابی تھے، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جن کے کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی گھر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صدقے کا مال آتا تو آپ ان کو بھیج دیتے تھے، اور اگر کوئی تحفہ آتا تو خود بھی کھاتے تھے اور باقی ان صحابہ کو بھیجتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی زندگی کیسے گزارتے تھے وہ بتاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں میرے پیٹ کے لیے جتنا مجھے ملتا تھا اتنے پر زندگی گزارتا تھا. میں یہ نرم نرم روٹی اور نرم نرم کپڑے پہنتا نہیں تھا، اور میری خدمت کے لیے فلاں اور فلاں عورتیں، لڑکیاں نہیں تھی میرے پاس، بلکہ پیٹ میں پتھر باندھتا تھا بھوک کی وجہ سے تاکہ میں کھڑا ہو پاؤں. اور میں بھوک کی شدت سے مسجد میں جو گزرتے تھے صحابہ، ان سے میں پوچھتا تھا کہ قرآن کی وہ آیت ذرا بتاؤ، جبکہ میں اس آیت کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا تھا. لیکن مقصد یہ تھا کہ میرے بھوک کو پہچانے اور مجھے گھر لے جا کر کچھ کھلائے. لیکن کہتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ دیکھتے تھے اور جواب دے کر گزر جاتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ غریبوں کے لیے سب سے بہتر جو صحابی تھے وہ جعفر ابن ابی طالب تھے. لے جاتے ہم لوگوں کو، گھر میں جو ہوتا وہ کھلاتے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا تو گھی کا جو برتن، چھوٹا برتن ہوتا تھا، اس برتن کو، خالی برتن کو دیتے تھے اور ہم اس کو چاٹتے تھے. یہ ہماری زندگی گزرتی تھی. ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ سناتے ہیں. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ ذات جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کو میں زمین پر رکھتا تھا، برداشت نہیں کر پاتا تھا، اور میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا.
ایک مرتبہ صحابہ کے نکلنے کے راستے پر میں بیٹھا, ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے, میں نے ان کو قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں سوال کیا. میرا مقصد اس آیت کے بارے میں معلوم کرنا نہیں تھا, بلکہ گھر لے جا کر کچھ کھلاتے, تو اس کھانے کے لیے میں نے ان سے سوال کیا. وہ گزر گئے اور وہ مجھے لے کر نہیں گئے. عمر رضی اللہ عنہ آئے اور ان سے بھی میں نے پوچھا, انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور وہ گزر گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور میرے چہرے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے, تاڑ گئے کہ بھوک کی حالت بڑی ان کو جو ہے کمزور کر چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اباہر اے ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا چلو میرے ساتھ. میں آپ کے ساتھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کر میں نے اجازت مانگی. آپ نے اجازت دی تو ایک گلاس میں دودھ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کہ فلاں نے آپ کو تحفتاً بھیجا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اصحاب صفہ کے لوگوں کو لے کر آؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ اسلام کے مہمان تھے. ان کا نہ کوئی گھر تھا, نہ کوئی مال تھا اور نہ کوئی ان کا رشتہ دار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو کھائے بغیر بھیج دیتے, اور اگر ہدیہ آتا تو خود بھی کھاتے, ان کو بھی کھلاتے تھے. جب اصحاب صفہ کو بلانے کے لیے بھیجا تو مجھے برا لگا. میں نے کہا ایک گلاس دودھ, اصحاب صفہ میں اتنے لوگ ہیں, دسیوں لوگ, کیسے یہ دودھ جو ہے سب کو آئے گا اور میں کیسے بھی پیوں گا, میری باری کب آئے گی؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا, تو میں گیا ان کو لے کر آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کو پلاؤ. تو میں ایک ایک آدمی کو دودھ پلاتا گیا اور جب سب کے سب لوگ فارغ ہو گئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور کہا, مسکرایا اور کہا ابو ہریرہ. کہا لبیک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ میں اور آپ باقی رہ گئے ہیں. میں نے کہا سچ کہا آپ نے اللہ کے رسول. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھو پیو. میں بیٹھ کر پینے لگا. میں نے اتنا پیا کہ جو ہے میرا پیٹ بھر گیا اور پیٹ پہ جگہ نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پیو اور پیو اور پیو. میں نے کہا اللہ کے رسول جگہ نہیں, اب میرا پیٹ بھر گیا, اب میں مزید پی نہیں سکتا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دکھاؤ, اور اس گلاس کو لے کر آپ نے اللہ کی تعریف کی, بسم اللہ کہا, پھر اس کے بعد آپ پینے لگے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ابن عفان اور ابن غزوان ان کی میں نوکری کرتا تھا. کیوں؟ ایک دن کا ایک وقت کھانا کھانے کے لیے, اور میں ان کی سواری میں ان کو لے جاتا تھا, ان کو سواری پر بٹھا کر ان کی خدمت کرتا تھا. اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان مجھے بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی بھوک کی وجہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ زندگی گزارتے ہیں, ایسی زندگی کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تمہارے ساتھی جو مال غنیمت مانگتے ہیں اس میں سے تم کچھ نہیں مانگتے؟ کہا اللہ کے رسول میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے, اللہ نے تمہیں آپ کو جو سکھایا ہے وہ آپ سکھا دے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنا چادر اٹھاتے ہیں, چادر بچھاتے ہیں, اور چادر بچھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ اس چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میں نے نہیں بھولی. زندگی میں جو بھی میں نے آپ سے سنا میں وہ یاد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے صحابہ کو تیار کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 800 سے زیادہ شاگرد تھے, 800 سے زیادہ شاگرد.
اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سن کر امت تک پہنچایا۔ ذرا غور کیجئے، لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان حدیثوں پر اسی زمانے میں اعتراض کیے۔ مروان یہ بنو امیہ کے خاندان کا مدینے کا گورنر تھا۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ابو ہریرہ کو بلاتا ہے، ابو ہریرہ سے کہتا ہے ابو ہریرہ 100 حدیثیں ایسی حدیثیں جن کو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنا ہے، میں ان حدیثوں کو میں سننا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو سامنے بٹھا دیا اور پردے کے پیچھے ایک شخص کو کہا کہ ابو ہریرہ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کو لکھ لیا کرو۔ اور ابو ہریرہ کو معلوم نہیں کہ ان کی جو حدیثیں روایت ہو رہی ہیں، وہ جو سنا رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 100 حدیثوں کو سنایا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد یہی مروان پھر کہتا ہے ابو ہریرہ گزشتہ سال تم نے 100 حدیثیں تم نے ہمیں سنائی تھی، ہم انہی 100 حدیثوں کو سننا چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 1 سال کے بعد وہی 100 حدیثیں اسی ترتیب کے ساتھ ذری بھی کمی بیشی کے بغیر، کسی بھی تبدیلی کے بغیر ان حدیثوں کو سناتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میموری پاور ہو تو ایسا ہونا چاہیے، قوت حفظ اگر ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثوں میں سے 100 حدیثوں کو جو انہوں نے سنایا تھا بغیر کسی رد و بدل کے، کسی اضافے کی، کسی کمی کے، اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حدیثوں کو سنایا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم ایسے حدیثیں سناتے ہو جن کو میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا۔ کہتے ہیں اے اماں جان، جی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضر میں رہتا تھا، اور تم جی آئینے کے سامنے اور سرمے کے شیشے کو لگا کر تم مصروف رہتے تھے، اپنے آپ کو خوبصورت کرنے میں مصروف رہتے تھے، لیکن میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ہمیشہ رہتا تھا اور آپ کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا۔ انصار کے صحابہ وہ اپنے کھیتوں میں مصروف رہتے تھے، مہاجرین بزنس میں مصروف رہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا یمن سے لے کر آئے، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحکمت یمان والایمان یمان، حکمت یمن کا ہے اور ایمان یمن کا ہے۔ یہ ایسے صحابہ تھے۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حدیثیں سنا رہے ہیں۔ بلایا، ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تم فلاں دن جب ایک صاحب کے ہم ایک گھر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم بھی تھے؟ کہا میں بھی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اگر کوئی مجھ پر جھوٹ بولتا ہے تو اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے۔ عمر امیر المؤمنین، مجھے وہ حدیث یاد ہے۔ تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب جاؤ، جو حدیثیں سنانا ہے سناؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً علماء کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ 5000 سے زیادہ ان کی حدیثیں ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو سنائی، ایسا نہیں کہ دوسرے صحابہ کو معلوم نہیں تھا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے صحابہ کی محفل ہے، حدیثوں کا ذکر ہو رہا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دوسرے صحابہ کو یاد دلاتے ہیں، یاد ہے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، پھر اس کے بعد آپس میں ڈسکس کرتے، بعض پھر صحابہ کہتے ہاں ہمیں یاد ہے۔ ایک ایک حدیث اس طریقے سے ڈسکس کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار، نفل روزے رکھنے والے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر 7 دن مہمان بن کر رہا۔ میں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ اور ان کے گھر والے، ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور ان کا خادم،
رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیے تھے. پہلے رات کا ایک حصہ ان میں سے کوئی رات بھر نماز پڑھتا قیام لیل, پھر دوسرے آدھے سیکنڈ تھرڈ پارٹ میں وہ کرتے, پھر تیسرے حصے میں. اس طریقے سے 3 لوگ رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی نہ کوئی مصروف رہتا. اور اسی طریقے سے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. اکرمہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دن میں 12,000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. 12,000 کہتے تھے کہ میں روزانہ اللہ تعالیٰ جو دن مجھے دے رہا ہے اس دن کے طرف سے میں اپنے جسم کے طرف سے میں دیت میں ادا کرنا چاہتا ہوں. دیت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کی جو دیت ہے وہ 12,000 درہم ہے. اس وقت کی 12,000 درہم. تو اس وقت 12,000 درہم جو اس کی قیمت ہوتی تھی, اس کے حساب سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پورے جسم کی دیت میں 12,000 تسبیح میں پڑھ کے میں ادا کرنا چاہتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک مرتبہ آپ مدینے میں گورنر تھے. آپ جو ہے اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹرا اٹھا کر لوگوں کے سامنے مارکیٹ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو میں مدینے کا گورنر ہوں, میں مدینے کا گورنر ہوں. اپنی تواضع اور عاجزی بتانے کے لیے اپنے اللہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے اے اللہ میرے اندر فخر نہیں ہے, میں تکبر نہیں کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہوتے تھے گورنر, ان کی غلطیوں کو بتاتے تھے. ایسا نہیں کہ جیسا کہ آج کل لوگ صحابہ کے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہمت لگاتے ہیں, ان کو گالی دیتے ہیں, نعوذ باللہ. بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اگر کسی جگہ پر کوئی برائی دیکھتے تو اس برائی کے بارے میں بتاتے تھے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مروان کے گھر گیا, دیکھا تو ان کے گھر میں تصویریں تھیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جس طریقے سے میں نے بنایا ویسے وہ بناتا ہے. وہ ذرہ برابر کسی چیز کو بنا دے, کسی دانے کو بنا دے, کسی جو کو وہ لوگ پیدا کر دیں, کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے. کہتے ہیں کہ دن میں 2 مرتبہ ان کی چیخ اور پکار ہوتی تھی, ایک صبح میں اور ایک آخری شام کے وقت. جب صبح کا وقت آتا کہتے کہ رات چلی گئی دن آ گیا اور فرعون کے خاندان والوں پر دوزخ کی آگ کو پیش کیا جا رہا ہے. قرآن کریم کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح و شام فرعون اور اس کے خاندان والوں پر دوزخ کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی سنتا تو اللہ تعالیٰ سے دوزخ کی عذاب سے پناہ مانگتا. مرض الموت کے موقع پر آپ روتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں مر رہا ہوں, لیکن سفر میرا بڑا لمبا ہے اور میرے ساتھ جو توشہ ہے بہت کم ہے اور میں جا رہا ہوں, پتہ نہیں میں جو میرا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا کہ جنت میں ہوگا. اس طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 43 سال زندہ رہے اور آپ کی وفات تقریباً 57 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے جا کر ملے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہم نے سنا ہے میرے بزرگوں, یہ ایک صحابی کی کچھ مختصر سی حالات ہیں اور بہت ساری ان کی زندگی میں عبرتیں ہیں, لیکن اتنا موقع نہیں کہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. لیکن ضرور میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی, ان کی سیرت کو پڑھنا, سننا اور سنانا اور اپنے بچوں کو اس کی تربیت دینا, یہ ہم لوگوں کا فریضہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک والرؤوف رحیم ورب حلیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حکومت کی طرف سے بار بار یہ تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ مسجد میں آنے والے مسجد کے آنے کا جو نظام ہے اس کا خیال کریں، اس کے پابند رہیں، جی ماسک پہنتے ہوئے آئیں اور ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیں، جی اور سنت نفل نماز وغیرہ سب اپنے گھر میں پڑھیں، وضو کر کے آئیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کا آپ لوگ برابر خیال رکھیں تاکہ جو ہے بیماری پھیلنے کا جو الزام ہے وہ ہم لوگوں پر نہ آئے. یہ نہ کہا جائے کہ مسلمانوں نے مسجدوں میں جا کر یہ بیماری پھیلائی. اس طریقے کے جو ہے غلط باتیں مسلمانوں پر ایسی تہمتیں لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے دامن کو بچائیں اور اپنے آپ کو اور اپنی امت کی بدنامی کا سبب نہ بننے کے لیے ہم کوشش کریں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کا ضرور خیال کریں گے اور اسی طریقے سے مصلی وغیرہ آتے ہوئے آپ لوگ لانے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت عطا فرمائے اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دنیا سے پاک کرے اور اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہر جگہ حفاظت فرمائے. آمین ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.